1987 کی بات ہے کہ مجھے میرے ایک دوست نے اس زمانے میں VCR ہوا کرتا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے ایک کیسٹ لا کے دی، وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا، وہاں سے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے تھے انگلش میں، جس میں وہ مسلمز اور نان مسلمز کے سوال جواب کیا کرتے تھے۔ وہ پروگرام اس نے تقریباً 15 منٹ کے کئی پروگرام اس نے ریکارڈ کر کے مجھے لا کے دیے، اور میرا بہت بہترین دوست تھا، اس نے کہا اقبال ان صاحب کو سنو، کتنی اچھی بات کرتے ہیں۔ ان کے کچھ نجی لیکچرز بھی تھے، اس میں 3 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی۔ ایک نجی لیکچر تھا ان کا قرآن کی افادیت، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، میں وہ دعویٰ کرتا ہوں، میں اس بات کو وثوق سے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی قرآن ایک مرتبہ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، ایک تو یہ عربی میں ہے، میری لینگویج جیسے اردو ہے یا انگلش ہے، اپنی لینگویج میں اس کو ترجمے کو نہیں پڑھا، وہ کہیں سے بھی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اب میں اور میری وائف وہ دونوں سن رہے تھے، اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ گئے ڈاکٹر صاحب، حقدار ہی نہیں ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 29 سال ہوگی یا 28 سال ہوگی، 30 سال ہوگی۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو کبھی اس کتاب کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہے چلے جا رہے ہیں۔ دل میں ایک سوچ پیدا ہوئی، رات کا وقت تھا، رات کو نیند نہیں آئی، بڑی بے چینی رہی۔ صبح میں اپنے کام پر چلا گیا، میں اس زمانے میں سول ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا کراچی میں۔ واپسی پہ میں تاج کمپنی لمیٹڈ، ہمارے یہاں اردو بازار ہے، وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے میں نے ان صاحب سے کہا جو دکان کے مالک تھے یا اس وقت کے مینیجر تھے، کہ مجھے ایک اچھا سا ترجمہ چاہیے جو بہت آسان زبان میں ہو۔ تو انہوں نے مجھ سے 2 سوال پوچھے، کہنے لگے تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی بالکل۔ اور دوسرا سوال یہ مجھ سے پوچھا تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا میں MBBS کیا ہوا ہے میں نے، اور میں پوسٹ گریجویشن کی تیاری کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بس۔ انہوں نے مجھے ایک ترجمہ اٹھا کے دے دیا، اس کو پڑھو، تم کہہ رہے تھے آسان ترجمہ، اسی لیے میں نے تمہاری تعلیم پوچھی، اس کو پڑھو، پڑھنے کے بعد دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں سے، کیونکہ یہ ابھی بالکل نیا آیا ہے مارکیٹ میں، اور مجھے اس کا فیڈ بیک دینا، تم تعلیم یافتہ آدمی ہو، یہ نیا ترجمہ آیا ہے۔ وہ حافظ قسیم الدین صاحب کا ترجمہ تھا۔ وہ ترجمہ میں گھر میں لا کر جب پڑھا، اچھا میں نے اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا دیکھو میں پڑھوں گا، تم سنو گی، ہم کام میں شریک ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں نے وہ بات سنی ہے اور دونوں پر لاگو ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں، بہت سی نہیں ہیں۔ ترجمے میں الجھ گیا، یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا اس وقت اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اس کو میں مارک کر دیتا تھا، ہائی لائٹ کر دیتا تھا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پیچھے کیا بات بولی تھی یہ بات تو اس کے بالکل مخالفت میں بول رہے ہیں۔ ہم نے ایک پہلے لائن پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کچھ اور تھا، اور اگلا جو ہم نے پڑھا تو اس کا ترجمہ میرے ذہن میں بھائی یہ بات تو اس کے بالکل اختلاف میں جا رہی ہے، برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلک ہونا شروع ہو گیا مجھے۔ یہ سلسلہ پورا تقریباً 6 مہینے میں ہم نے وہ 114 صورتیں ختم کی۔ جب وہ ختم کر چکا تو میں ان صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی بہت اچھا ترجمہ تھا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں گرامر کی، مثال کے طور پر آسمان کا ہونا چاہیے، اس میں آسمان کی لکھا ہوا ہے، تو وہ میں نے مارک کیا ہوا تھا۔ بہت سی گرامر کی مسٹیک تھیں، بہت سے الفاظوں کی مسٹیک تھیں۔ میں نے کہا جی یہ میں نے کریکٹ کر دیا ہے، باقی مجھے یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھ سے کہنے لگے اچھا تو تم ایسا کرو کہ تم تفسیر پڑھو۔ انہوں نے مجھے اٹھا کے مفتی محمد شفیع صاحب کی 5 والیوم میں اتنی موٹی ایک تفسیر دے دی کہ بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ یہاں سے سمجھ میں آ جائے گی، جب تک تم ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے وہ پوری تفسیر پڑھ لی، اس کو مجھے 1 سال لگا، اور بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ بیٹھ کے میں نے وہ تفسیر پڑھی، کیونکہ اب مجھے وہ شوق پیدا ہو گیا کہ یار میرے کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی، اتنا پڑھا لکھا انسان، میں دنیا کی کتابیں پڑھتا ہوں، مجھے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی، میں نے تفسیر پڑھی، میں مزید الجھ گیا اور پریشان ہو گیا۔ یقین کریں میرے کو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس دوران کیا ہوا کہ میری وائف نے مجھ سے کہا کہ عمرے پہ چلے، ہم دونوں عمرے پہ چلے گئے۔ ایک صبح فجر کی نماز میں جناب سدیس صاحب جو امام کعبہ ہیں، انہوں نے پہلی رکعت میں کچھ تلاوت کی، اس وقت مجھے نہیں پتا کس چیز کی تلاوت کی، وہ تلاوت کر رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اور پورے حرم میں جو سما بندہ ہوا ہے وہ آہوزاری کا ہے، ہر آدمی رو رہا ہے سوائے میرے، میں نہیں رو رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیوں رو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کیوں رو رہے ہیں۔ باہر نکل کر میں نے اپنی وائف سے پوچھا تمہیں رونا آیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے آیا۔ میں نے کہا کیوں روئی تم؟ یعنی سب رو رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر
تم پر تو مرر افیکٹ بھی نہیں ہوتا. مرر افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر سب روئیں تو آپ کو رونا آ جائے. اور مجھے بات سمجھ میں آ گئی. میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے اس لیے رونا نہیں آیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں وہ کیا بول رہا تھا. اور میں نے اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا سب سے پہلا کام کراچی پہنچ کر ہم اس زبان کو سیکھیں گے.